بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے جو اپنا سبق کو تو یاد کرنا چاہتے ہیں مگر ایک پراپر میتھڈ ان کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس معاملے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور یہی ناکامی آگے امتحانات میں جا کر پھر بڑی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں وہ میتھڈ آپ سے شیئر کروں گا جس کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ اپنا سبق یاد کریں گے تو انشاءاللہ اچھا یاد ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور خاص بات جو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ان سٹوڈنٹس کے لیے جو اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکے ہیں، اب رزلٹ کے انتظار میں ہیں اور بے چین ہیں، دل ان کا پریشان ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں برا رزلٹ نہ آ جائے، تو ایسے سٹوڈنٹس کے لیے ایک مسنون دعا بتاؤں گا جس کو اگر وہ اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ العزیز رزلٹ میں نمایاں طور پہ کامیاب ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اس میتھڈ کی طرف جو سبق یاد کرنے کے حوالے سے۔ تو اس میتھڈ کے 4 سٹیپس ہیں، 4 حصے ہیں اس میتھڈ کے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ٹائم چوز کرنا ہے کہ جس وقت آپ سبق یاد کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں سب سے بیسٹ ٹائم سبق یاد کرنے کے لیے وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے جب آپ کا مائنڈ فریش ہو، جس وقت آپ کا دماغ تر و تازہ ہوگا، پرسکون ہوگا، ذہنی طور پہ آپ انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ سبق یاد کرنے بیٹھیں گے تو گھنٹوں کا سبق آپ کو منٹوں میں یاد ہو جائے گا۔ اور اس کے سب سے بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت جو بندہ اٹھ کر سبق یاد کرتا ہے تو دوسرے اوقات میں وہی سبق جو 1 گھنٹے میں یاد ہو رہا ہے تہجد کے وقت میں وہ 20 منٹ میں 25 منٹ میں مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے پریشان نہیں ہو جانا کہ ہم تہجد کے وقت کیسے اٹھ سکتے ہیں، ہمیں تو فجر کے وقت بڑی مشکل سے جاگا۔ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کو 2 کام کرنے ہیں تہجد میں اٹھنے کے لیے۔ پہلا کام تو آپ کو رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کا معمول بنانا ہوگا، سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد موبائل چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دوستوں کے ساتھ جو گپ شپ ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جو اپنا فضول وقت ضائع کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو عشاء کے فوراً بعد سونے کی عادت بنانی۔ اور دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ قیلولہ کرنا ہے۔ قیلولہ کیا ہے؟ ایک مسنون عمل ہے، اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ آدمی جب دوپہر کا کھانا کھا لیتا ہے تو دوپہر کا کھانا جب وقت پر کھا لے، اس کے بعد کچھ وقت کے لیے لیٹ جائے، آرام کرے، سو جائے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی معمول تھا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آدمی دماغی طور پر بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پر بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سارا دن بھی اگر آدمی کام کرتا رہے نا تو قیلولہ کرنے کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ نہیں ہو۔ تہجد میں اٹھنے کے لیے رات کو عشاء کے فوراً بعد سونے کی عادت ڈالنی ہے اور قیلولہ کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب یہ تو وقت تھا سب سے بیسٹ وقت، جس وقت آدمی کا دماغ فریش ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی ترتیب نہیں بن رہی، کوئی نہیں اٹھ سکتا تہجد کے وقت میں، مشکل ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد جو بیسٹ وقت ہے وہ ہے فجر کے بعد کا وقت۔ رات کو جلدی سو جائیں، پوری رات سویا، فجر کے نماز کے وقت اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ ذکر اذکار کیا، اس کے بعد اپنی کتاب اٹھائے، سبق یاد کرنے بیٹھ جائے۔ اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے تو فجر تک اٹھ جائیں۔ فجر کے بعد اگر آپ اپنی نیند کو لے کر جاتے ہیں، فجر سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، تو یہ دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کے فرض کو چھوڑ کر، نماز جو فرض ہے اس کو چھوڑ کر اگر آدمی سویا رہے گا تو سمجھو یہ غفلت کی نیند ہے۔ اس سے جو تھوڑا بہت دماغ چل رہا ہے نا، اس کی صلاحیتوں پر بھی پردہ آ جائے گا، یہ بھی چلنا چھوڑ دے گا، پھر سبق تو دور کی بات، باتیں بولنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا کام آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ وقت آپ لوگوں کو چوز کرنا ہے جس وقت آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے۔ اور اگر ان 2 اوقات کے علاوہ، تہجد اور فجر کے علاوہ آپ لوگ سبق یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ سبق یاد کرنے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں موند لینی ہیں اور ناک سے لمبے لمبے سانس لینے اور منہ سے خارج کرنے ہیں، اس طرح، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے 3 منٹ تک یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد 2 منٹ لگا کر آپ لوگوں نے نماز والا وضو کر لینا ہے، تو آپ دوبارہ سے تازہ دم ہو جائیں۔ دوسرا سٹیپ آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے سبق یاد کرنے کے لیے کہ سبق یاد کرنے سے پہلے آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، بچے نہ ہوں، آپ کے ایسے اسباب وہاں پر موجود نہ ہو جو آپ کی توجہ کو بانٹ دیں۔
پوری توجہ اور یکسوئی جہاں پر آپ کو حاصل ہو رہی ہے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ اور سبق یاد کرنے سے پہلے یاد رکھیں کوئی قرآنی دعا، کوئی ایسی مسنون دعا، کوئی ایسے وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے جو علم میں اضافے کا، حافظے کی مضبوطی کا سبب بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے، محنت کرتے ہیں، تو پھر یہ محنت آپ کی صرف محنت کی حد تک ہے، اللہ کی مدد اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل ہے جو اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے اپنا کام شروع کرتا ہے۔ تو دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سبق یاد کرنے سے پہلے کوئی قرآنی وظیفہ، کوئی آیت، مسنون دعا لازمی پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو نہیں مل رہی تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا۔ اسی سے پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس میں 3 وظائف میں نے وہ بتائے تھے جن سے آپ سبق جلدی یاد کر سکتے۔ تیسرا سٹیپ کہ آپ لوگوں نے سبق یاد کیسے کرنا ہے، تو اس سٹیپ کے اندر آپ لوگوں کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو سبق کو سمجھنا ہے اور دوسرا اس کو یاد کرنا ہے۔ سمجھنا کیسے، یاد کیسے کرنا ہے؟ سمجھنے کا طریقہ یہ ہو، آپ نے اپنی وہ کتاب کھولنی ہے جس کا آپ سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک اس سبق کو نوٹ کر لیں اور ایک مرتبہ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ اس سارے سبق کو ریڈ کریں۔ اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ توجہ دیں، کیونکہ پوائنٹس کو آدمی جو توجہ سے پڑھ لیتا ہے اس کو پتہ چل اس پیراگراف میں کیا آ رہا ہے۔ تو پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ پورے سبق کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے، اور دوسری مرتبہ پھر اسی طرح پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس سبق کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس طرح 2 بار پورے سبق کو سمجھ کے پڑھ لو گے نا پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، تو سمجھ لو کہ 30% سبق آپ کو ابھی یاد ہو گئے۔ اب باقی 70% کیسے یاد کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں آپ لوگوں کو رٹا چلانا ہوگا۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے پورے جو سبق ہے اس کے پارٹس بنا لینے ہیں۔ جتنے آپ کو آسانی سے پتہ ہے کہ میں اتنا سبق کا حصہ یاد کر سکتا ہوں، اتنے پارٹس بنا لیں، 3 بنا لیں، 4 بنا لیں، 5 بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلے ایک پیرا یاد کریں، جو پہلا پارٹ ہے اس کو یاد کر لیں، یاد کرتے رہیں، جب یاد ہو جائے زبانی پڑھنے کی کوشش، زبانی پڑھیں۔ جہاں پر آپ کی مسٹیک ہے تو اپنے مائنڈ پہ زور ڈالیں، اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد آتا صرف اس حصے کو دیکھیں جو آپ کی مسٹیک ہے، اور اس وقت تک یاد کرتے رہنا ہے کہ جب آپ بغیر کسی مسٹیک کے پورا پارٹ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگلا پارٹ یاد کرنا ہے، جب دو پارٹ یاد ہو جائیں تو دوبارہ ایک بار دونوں پارٹس کو دے کے پڑھ لینا ہے، زبانی نہیں پڑھنے کی بات کر رہا، دے کے پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح تیسرا پارٹ، تو ٹوٹل پارٹس اس طرح یاد کرنے ہیں کہ اچھی طرح ہر پارٹ کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد جب سارا یاد ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو سارے کو پڑھ کے دیکھنا ہے۔ لاسٹ سٹیپ جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس طرح یاد کیے ہوئے سبق کو آپ لوگوں نے لکھ کر دیکھنا ہے۔ جب آپ اس سبق کو لکھ لیں گے، کاغذ کی زینت بنا دیں گے، تو گویا کہ یہ سبق آپ کے زیر قلم آ جائے گا۔ اب آپ کو جو لکھنے میں پرابلمز ہوں گی اور لکھنے کے اندر جو دقتیں ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور سبق مکمل طور پہ یاد ہو جائے۔ تو ان 4 سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی سبق یاد کیا جائے گا، انشاءاللہ العزیز وہ سبق ان اسباق کے بنسبت جو آپ بغیر کسی سیکوینس کے یاد کر رہے تھے بہت حد تک بہتر ہوگا۔ آپ کو یقین نہ ہے تو آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، ایسا یاد کیا وہ سبق آپ کو پھر ایگزامز میں بھی کام دے گا۔ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا۔ 1-2 بار اگر آپ پڑھیں گے تو سارا یاد کیا ہوا آپ کے دوبارہ دماغ میں تازہ ہوگا۔ لاسٹ میں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ دعا بھی بتاؤں گا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو رزلٹ کے انتظار میں ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألوک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألوک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس دعا کو ہر روز صبح کے وقت اور شام کے وقت اپنا معمول بنائیں، اور جس دن رزلٹ آنا ہے اس دن اس کو کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رزلٹ جو ہے وہ سامنے لائے گا، آپ کے برے رزلٹ کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔